بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، غرض یہ کہ ارض و سماوات اللہ رب العزت، اللہ کم الحاکمین، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام سید الرسل، سید الانبیاء، امام الرسل، امام الانبیاء، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ اس کے بعد وہ نفوس قدسیہ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
تابعین کرام، تبا تابعین، امامان دین، محدثین کرام، فقہائے اعظام، ہر وہ شخص آپ ہوں، ہم ہوں یا قیامت تک آنے والا جو شخص بھی ہدایت یعنی قرآن و سنت کی پیروی کرتا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اسے جنت الفردوس میں عزت اور احترام کے ساتھ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ گھڑی برکت والی، جمعے کا وقت برکت والا، خاص کر کے سارے وقتوں میں سے جب تک وہ الفاظ، وہ کلمات آپ سنیں، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، کوشش کیجئے کہ اللہ آپ کو اور مجھے حق سننے اور کہنے کی، پھر اس پر اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، شان، توقیر اس کا کچھ جز فل نہیں کہ ہم لوگ بھی ہیں، وہ کیسے تھے، ہم کیسے ہیں۔ جہاں کر دیا نرم، نرم آ گئے وہ، جہاں کر دیا گرم، گرم آ گئے وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے ساتھ سودا ہو رہا، سودا ہو چکا، اس شخص نے انکار کر دیا کہ میرا آپ سے سودا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ میرا سودا ہوا، وہ کہتا نہیں ہوا۔ پاس سے ساتھی گزرے، گفتگو سنی، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم آپ کا ہماری سرکار کے ساتھ سودا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا جب سودا ہوا تو یہاں موجود نہیں تھا، کیسے کہہ دیا سودا ہوا؟ ارشاد فرمایا آقا جی یہ تو فرش کا معاملہ ہے، ہم تو ایمان اس بات پہ بھی لائے ہیں جو اللہ نے آپ پر عرش سے نازل فرمائی ہے۔ یہ زمین پہ کھڑی ہوئی ہستی کوئی عام ہستی نہیں، یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں موجود نہ تھے، گواہی کیسی؟ جواب ملا عرش معلیٰ سے رب نے وحی کا نزول فرما دیا، آپ کا یہ ساتھی تنہا ہے اور اس کی عزت آج کے بعد عرش معلیٰ سے ایسی نازل ہوئی ہے کہ بڑی سے بڑی بھی کوئی ہستی ہوگی اس کی گواہی ایک مانی اور لکھی جائے گی، یہ شخص جب بھی گواہی دے گا اس کی گواہی دو گواہوں کے برابر لکھی جائے گی۔ آقا علیہ السلام کا فرمان، اللہ کا قرآن، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح اللہ کا قرآن مقدس و محترم، اس طرح آقا علیہ السلام کا فرمان بھی مقدس و محترم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے، گفتگو فرما رہے، میں آپ کی طرف متوجہ، آپ میری طرف متوجہ، میری ذات کی وجہ سے نہیں، اس مسند کی وجہ سے، اس منبر کی وجہ سے کہ نسبت ہے اس ذات بابرکات کی طرف، یہ بارگاہ بڑی عزت والی ہے، اس بارگاہ پہ اگر کوئی کھڑا ہو اس کی عزت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہے، محمد رسول اللہ کے فرمان کی بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام واعظ فرما رہے، ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے اصحاب پیغمبر سمیٹ رہے۔ جائیے دیکھیے منظر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ارشاد فرماتے ہیں میرے دوست کاروبار کے لیے چلے جاتے تھے، میں آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے رہتا، آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے کوئی لفظ نکلے کہیں اس سے میں محروم نہ ہو جاؤں، میں معاش کے لیے نہ جاتا، کئی دن گزر جاتے کچھ کھائے پیے بغیر، میں گر پڑتا بے ہوش ہو کر کے، لوگ سمجھتے غشی ہے، کوئی کہتا مرگی ہے، وجہ ہوتی تھی بھوک، اور میں اس لیے نہیں جاتا تھا کہیں میں چلا نہ جاؤں اور آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے کوئی جملہ کوئی کلمہ نہ نکل جائے جس سے میں محروم ہو جاؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے پیچھے اکثر جہاں جاتے چلا جاتا، کبھی میں مسجد سے باہر نکلتا آقا علیہ السلام موجود نہ ہوتے، میں ساتھیوں سے پوچھتا نہیں تھا، میں گلیوں کے اندر سے گزرتے ہوئے سونگتا چلا جاتا تھا کہ جس جہاں سے گزر جاتا پیارا تھا، مہک اٹھتا علاقہ سارا تھا، سرکار کی خوشبو سونگتا جاتا تھا، اور جہاں جا کے دروازے پہ دستک دیتا خوشبو کی برکت تھی، آقا علیہ السلام اسی گھر میں تشریف فرما ہوتے۔ ساتھی کسی بات سے محروم نہ رہے۔ ایک اور ہیں صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں کہا آقا علیہ السلام کو متوجہ ہو کر میں دیکھتا، آقا علیہ السلام مجھے دیکھتے، گفتگو جاری رہی، جب گفتگو آقا علیہ السلام کی مکمل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آج کے ہمارے جمعے کا دیگر موضوعات سے ہٹ کر کہ جس کو کہا آقا علیہ السلام نے بیٹھ جاؤ، اس بیٹھنے والے نے برکتیں کتنی حاصل کی، آج اگر ہم بھی بیٹھ کر کے ان باتوں کو سمیٹ لیں ہماری زندگی بھی اللہ برکتوں والی ضرور بنا دے گا انشاءاللہ۔ بیٹھ گئے، گفتگو ختم ہوئی، مکمل ہوئی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کو آتا تھا ٹکٹکی باندھ کر متوجہ ہو کر مجھے دیکھتا چلا جاتا تھا، کیا وجہ ہوئی؟ پھر ٹوٹتا تھا چلا جاتا تھا، پھر آتا تھا، پھر توجہ سے میری طرف دیکھنا شروع کر دیتا تھا، دل سے ہوک نکلی، کہا آقا جی ذکرت موتی و موتک، میں سوچ رہا تھا دنیا سے آپ چلے جائیں یا میں چلا گیا، آپ تو اعلیٰ علیین میں ہوں گے، آپ تو نبیوں کے سردار، آپ تو رسولوں کے امام۔ میرے جی نے کہا جی بھر کے ٹکٹکی باندھ کر سرکار کی زیارت کر لے، ہو سکتا ہے پھر دیکھنا نصیب میں نہ ہو سکے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد میں المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے اللہ اسے جنت میں اسی کے ساتھ نصیب فرما دے گا۔ دعا کریں اللہ کے نبی سے جو ہم پیار کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے نبی کا جنت میں ساتھ نصیب فرما دے۔ اور حضرات یہ جو آمین کے یا سبحان اللہ کے الفاظ اور کلمات ہیں نا، جو شخص دل سے کہتا ہے آگے چل کر بتاتا ہوں، زبان سے نکلے آمین اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ایسا ہی ہو، اور جس کی زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس کے لیے پھلدار کھجور کے درخت کا جنت میں اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے۔
آقا علیہ السلام نے شاہدوں میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہ اللہ کا قرآن آیا، جبریل امین سلام لائے، اللہ کے قرآن کی آیات نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ لوگ وہ نصیب والے ہیں جن کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رب سے راضی، رب